نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 25 رمضان اور 25واں پارہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے ہمارے پاس، توحید سے ابلیس، اس کے لشکروں اور مشرکین کا دل تنگ ہوتا ہے اور دل گھٹتا ہے۔ یعنی توحید جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، فمد ہے۔ اب اس سے کیا ہے، ابلیس اور اس کے لشکروں اور مشرکین کا دل تنگ ہوتا ہے اور گھٹتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک خدا کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو مختلف خداؤں کے، غیر اللہ کے، بتوں کے، ان چیزوں کے پجاری ہیں۔ اس بات کو واضح کہا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کو علم فائدہ نہیں دیتا، یعنی جو اپنے نفس کی خواہشات کو ماننے والے ہیں ان کو علم فائدہ نہیں دیتا۔ ظاہر ہے نفسانی خواہشات جو ہم انسان پہ حاوی ہوتی ہیں، اور نفس زیادہ تر شیطان کے بہکاوے میں ہوتا ہے، تو وہ انسان کو کیسے فائدہ علم دے گا؟ یعنی علم تو تب فائدہ دے گا نا جب اپنے نفس پہ انسان کنٹرول کر لے۔ نمبر 3 دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی جب اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو پھر دل کی زندگی علم کے بغیر ناممکن ہوگی۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے علم حاصل کرنے کی اور ایمان کی لذت جنتوں کی نعمت کے مشابہ ہے، یعنی علم حاصل کرنے کی اور ایمان کی لذت دونوں کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ جنتوں کی نعمتوں سے ملتا جلتا ہے، یعنی جیسے جنت میں لوگوں کو ایک خاص سکون اور اطمینان اور خوشی حاصل ہوگی، اسی سے ملتی جلتی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اور انسان کے اندر علم سے ایک خوشی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان کا اضافہ ہوتا ہے اور علم کا اضافہ ہوتا ہے، علم جو ہے وہ معراج پہ پہنچاتا ہے اس کو۔ جب ہمیں قرآن پاک کا، اس کے ترجمے، تفاسیر کا، اس کے فہم کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہم کیسے علم حاصل کریں گے؟ کیسے ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں گے؟ اور جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا جائے گا، ایمان میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اور جہاں پہ مقصد ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی ہو، تو پھر دل بہت زیادہ خوشی پکڑتا ہے، بہت سکون پکڑتا ہے، بہت زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور کس کے مشابہ؟ جنت کی نعمتوں کے مشابہ، یعنی جنت میں لوگوں کو خاص سکون اور اطمینان اور خوشی حاصل ہوگی، اور اسی سے ملتی جلتی خوشی یہاں پہ بھی ہوتی ہے۔ جو نعمتیں وہاں پہ ہوں گی، جیسے ہم ایک دم سے ہمیں خواہش کریں گے کوئی نعمت کی، کسی چیز کی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، ہم خوش ہوں گے۔ اسی طرح سے علم اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوگا ہماری خوشی بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی جب انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اور انسان کے اندر علم سے خوشی پیدا ہوتی ہے۔ 5 پوائنٹ ہے ہمارا، لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں۔ ہم مسلمانوں کا اس بات پہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، قادر ہے، قادر مطلق ہے، اس جیسا کوئی پوری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 6 معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے کہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس سے ہم انسانوں کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا اللہ کی صفات میں سے ہے، وہ معاف کرتا ہے اور معاف کر دینے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاف کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری معافی کر دیں، ہمیں بھی معاف کر دیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مشورے کی بہت اہمیت ہے، اہم معاملات میں مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ مشورہ دینا بھی ایک امانت ہے، اور مشورہ لینا بھی بزرگوں کا قول ہے کہ کوئی دیوار بھی پاس ہو تو اس سے بھی مشورہ کر لو۔ تو اب کیا ہے کہ مشورے کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، بہت ضروری ہے، اور اہم معاملات میں مشورہ بہت ہی ضروری ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حق دیا ہے، طریقہ بتایا ہے کہ ہم استخارے کے ذریعے اپنے اہم معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کر سکیں، اور ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں توکل علی اللہ کی بھی ترغیب ملتی ہے کہ جب ہم کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کافر موت سے ڈرتا ہے لیکن مومن موت کے بعد آنے والے معاملات سے ڈرتا ہے۔
کافر تو موت سے ڈرتا ہے نا، مسلمان کا ایمان ہے اس بات پہ کہ اس کی یہ زندگی عارضی ہے اور اس نے یہاں زندگی گزارنے کے بعد ضرور واپس جانا ہے، اور موت بعد الحیات پہ بھی اس کا ایمان ہے، لیکن اسے موت کے بعد کے حالات سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے حالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن موت سے نہیں ڈرتا، حالات سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات کو ہمارے موافق کر دیں، آمین ثم آمین۔ غصہ ہر طرح کے شر کو جمع کر لیتا ہے اور معاملہ بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور غصے میں آ کر انسان جو باتیں کرتا ہے اس کے نتیجے میں بہت بڑا شر اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غصے کو حرام کیا ہے، اور شر یعنی ایک فساد پھیلانے والا ہے غصہ، اور غصے میں انسان کا معاملہ بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات آپس کے معاملات میں بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن غصے میں آنے کے بعد وہ اتنی وسیع و عریض ہو جاتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس چھوٹی سی بات کو کے نتائج یہ ہوں گے، اور اس سے بہت بڑا ایک فساد فسق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے پہ قابو ہونے والا بنا دے، اور غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو بالکل بھی اپنے پہ حاوی نہیں ہونے دینا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے فراخی بخشتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رازق کل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے امیر کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب، جس کو چاہتا ہے وہ گداگر بنا دیتا ہے غنی سے، یعنی امیری سے اس کی طرف لے آتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے غربت سے شہنشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھیں، کسی انسان کا محتاج نہ کریں، اور اپنے دینی و دنیاوی کی خزانوں کی چابی ہم پر کھلی رکھیں اور فراخی رزق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوی اور عزیز ہونے کے باوجود لطیف بھی ہے۔ قوی کا مطلب ہے طاقتور، عزیز، غالب، تو اس کے ساتھ ساتھ لطیف بھی ہے، یعنی باریک بین ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت بہت پیاری، بہت اچھی اور بہت بہترین ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے، ایمان کا تقاضا خوف بھی ہے، یا ایمان کے نتیجے میں خشیت بھی پیدا ہوتی ہے، کہ جب انسان میں ایمان ہوگا تو ایمان اس بات کا بھی تقاضا کرے گا کہ ہم خشیت الہی اختیار کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اپنے ہر معاملے میں، ہر قدم اٹھاتے ہوئے پھونک پھونک کے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہی ہماری کامیابی کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات کو بجا لانے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔